السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 11 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 13 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکہ کا اظہار تشویش۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے بھارت میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انتھونی بلنکن نے اپنے بیان میں بھارت میں بعض ریاستی حکومتوں، پولیس اہلکاروں اور جیل انتظامیہ کی جانب سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ ان اقدار یعنی انسانی حقوق پر بات کرتے رہتے ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق امریکی حکومت کے کسی بڑے عہدیدار کی جانب سے ایسا بیان کم ہی سامنے آتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بیان ایک ایسی مشترکہ پریس بریفنگ کے دوران دیا ہے جس میں ان کے ساتھ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی موجود تھے۔ تاہم انتھونی بلنکن کے بعد میڈیا سے خطاب کرنے والے دونوں بھارتی وزراء نے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ایس جے شنکر اور راجناتھ سنگھ امریکہ کے ساتھ 2+2 مذاکرات کے سلسلے میں واشنگٹن میں ہیں۔ انتھونی بلنکن کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب بھارت میں ہندو مت کے مطابق نئے سال کے آغاز اور مذہبی تہوار رام نومی کے دوران 8 ریاستوں میں مذہبی منافرت اور تصادم کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن اور ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکومنٹیشن سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر روی نائر نے انتھونی بلنکن کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے قانونی ادارے justsecurity.org نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش ظاہر کی ہے اور خاص طور پر اتر پردیش کے موجودہ اور سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا الزام عائد کیا ہے۔ روی نائر کے مطابق اب اس کی تصدیق دنیا بھر میں ہو رہی ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک ہے، اور اگر دنیا نے اس پر نظر نہیں رکھی تو مسلمانوں کی نسل کشی کا خدشہ ہے۔ فساد کے بعد اقلیتوں کے املاک کو توڑنا فاشزم پر مبنی کارروائی ہے۔ رام نومی تہوار کے موقع پر ملک کی کئی ریاستوں بالخصوص مدھیہ پردیش کے کھرگون میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد اور اس کے بعد سرکار اور انتظامیہ کی طرف سے مبینہ ملزمین کے دکانوں اور مکانوں کے انہدام پر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسادیوں نے ملک میں عادت بنا لی ہے کہ وہ مسلم محلوں میں جا کر منافرت پر مبنی نعرے لگاتے ہیں اور وہاں انتہائی اشتعال انگیز حرکتیں کرتے ہیں اور مسجد و عبادت گاہوں کی توہین کرتے ہیں۔ انہیں اس سلسلے میں لا اینڈ آرڈر کی طرف سے کوئی رکاوٹ اور دقت بھی نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے اس سلسلے میں ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر متوجہ کیا ہے کہ وہ ایسے بے قابو ہو رہے حالات پر قدغن لگائیں اور ملک کو انارکی کی راہ پر لگاتار چلنے سے روکیں۔ مولانا مدنی نے خاص طور پر مدھیہ پردیش کے کھرگون میں ہوئے سانحے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں مسلم طبقے کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سماج دشمن عناصر کی جانب سے متعدد گھروں اور مذہبی مقامات کو نظر آتش کیا گیا اور لوٹ مار کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دیکھنا انتہائی افسوسناک ہے کہ تشدد کے پھیلنے کے بعد اب مقامی انتظامیہ مسلم برادری کو ہراساں کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ نشان زد طریقے سے مسلمانوں کے املاک اور ان کی رہائش گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے سوال اٹھایا کہ ایسا کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے، جبکہ آئین ہند کی بنیادی دفعہ 21 کے تحت ہر ملزم کو منصفانہ ٹرائل، ضمانت، فوجداری وکیل کی خدمات، مفت قانونی امداد حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں عدالتوں کے ذریعے اختیار کردہ عمومی قانونی اصول ہے کہ جب تک کوئی ملزم مجرم ثابت نہ ہو جائے اس کے ساتھ بے قصوروں کی طرح ہی معاملہ کیا جائے گا، لیکن اب MP حکومت مکانات گرا کر آئین ہند کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فاشزم پر مبنی عمل کو انجام دے رہی ہے اور بڑی بے شرمی سے اس کا دفاع کر رہی ہے۔ مولانا مدنی نے وزیر داخلہ سے شکایت کی کہ جمعیت علماء ہند کی مقامی یونٹ کے ذریعے حاصل کردہ رپورٹ کے مطابق مقامی پولیس کی ٹیم مسلم برادری میں خوف کی نفسیات پیدا کر رہی ہے۔
खरगोन तशद्दुद, दिग्विजय सिंह पर 5 FIR दर्ज, ट्विटर अकाउंट बंद करने का बीजेपी का मुतालबा। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर तशद्दुद से मुताल्लिक ट्वीट करने पर FIR दर्ज की गई है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती बीजेपी सदर VD शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा से साजिश करते रहे हैं। उनका ट्वीट मुजरिमाना साजिश से मुताल्लिक है जिसका मकसद मुल्क का माहौल ख़राब करना है। इंटेलिजेंस को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। MP के काबीना वजीर विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक मुजरिम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्विटर को एक खत लिखा गया है जिसमें दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को बंद करने का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह रहे कि पीर 11 अप्रैल की सुबह एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें कुछ नौजवानों को एक मस्जिद में भगवा झंडा लहराते हुए दिखाया गया था। उन्होंने इस तस्वीर के साथ खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए तशद्दुद का हवाला दिया, जबकि ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की थी। बाद में उन्होंने इस तस्वीर को डिलीट कर दिया था। अगरचे दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर को बाद में डिलीट कर दिया, ताहम बीजेपी लीडर को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। उधर दूसरी जानिब दिग्विजय सिंह ने बुध को कहा कि फिरका वाराना हिस्टेरिया के खिलाफ बोलने पर अगर मेरे खिलाफ एक नहीं 1 लाख भी FIR दर्ज हो जाएं तो भी मुझे अफसोस नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अपनी ट्वीट में सिर्फ सवाल पूछा था। वो तस्वीर चूंकि खरगोन की नहीं थी इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मेरे खिलाफ नहीं बल्कि पूरे मुल्क के खिलाफ एजेंडा चला रही है। उधर कांग्रेस ने रियासत के नज़्म व नस्क को न संभालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने खरगोन के वाक़े पर नफरत अंगेज तकरीर करने वाले दिल्ली बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा पर भी हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी तशद्दुद पर तमाशाई बनी रही और इसे फैलने से भी नहीं रोका। ज़राए का कहना है कि इस बात की खुफिया मालूमात थी कि अगर रामनवमी के जुलूस को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से गुजरने दिया जाता है तो दोनों फ़िरक़ों के दरमियान तसादुम भड़क सकता है। MP कांग्रेस के तर्जमान KK मिश्रा ने सवाल किया कि जुलूस को मुस्लिम इलाकों से गुजरने की इजाज़त क्यों दी गई। KK मिश्रा ने कहा, दाएं बाजू के कारकुनों ने रामनवमी जुलूस के दौरान काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। उसके बाद पथराव शुरू हुआ और नतीजतन फ़िरका वाराना तसादुम भड़क उठा। मिश्रा ने मज़ीद कहा कि सबके साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाना चाहिए और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। खरगोन तशद्दुद, मुसलमान अगर हमला करेंगे तो इंसाफ की उम्मीद न रखें। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान इतवार के रोज़ होने वाले तशद्दुद के लिए रियासत के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने बराह रास्त मुसलमानों को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया है। उन्होंने जुलूस पर पत्थर फेंकने के मुबैना मुलजिमीन के घरों को मुनहदिम करने की हुकूमती कार्रवाई का भी दिफा किया। NDTV से बात करते हुए मुस्लिम तबके पर फसाद बर्पा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर मुसलमान इस तरह के हमले करेंगे तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत फसादियों और गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि असल बात यह है कि हमलावरों को बचाया जा रहा है। हमें इस बात की परवाह नहीं कि मध्य प्रदेश हुकूमत पर किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करने का इल्ज़ाम है, लेकिन अगर कोई भी फसाद भड़काता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम फसादी एक ही तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उधर दूसरी जानिब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि खरगोन में तशद्दुद बीजेपी की साजिश का नतीजा है और रियासती हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर किया गया है। ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में लगाया गया। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि मुतनाज़ा लीडर कपिल मिश्रा दिल्ली से मध्य प्रदेश गए और वहाँ जुलूस में शामिल होकर आवाम को भड़काया और उसके बाद फ़िरका वाराना दंगे शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस की मौजूदगी में लोगों की दुकानें और मकानात जलाए गए और फिर सिर्फ मुसलमानों पर यकतरफा कार्रवाई करके ये साबित किया जा रहा है कि आईन, कानून और जमहूरियत का कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने सवाल किया कि अब तक कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इमरान प्रताप गढ़ी ने यह भी कहा कि अक़लियती महकमा इस हुकूमती जुल्म के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है और वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। 3 मई तक लाउड स्पीकर उतर जाएं वरना, राज ठाकरे की धमकी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने एक बार फिर मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे को दोहराया है। गुज़िश्ता रोज़ थाने में मुनाकिद एक मीटिंग में राज ठाकरे ने कहा कि मैं रियासती हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, मैं इस मामले से पीछे नहीं हटूँगा, आप जो करना चाहते हैं कर लें। जनसत्ता की खबर के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि वो कौन सा मज़हब है जो दूसरे मज़ाहिब को तकलीफ़ देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएँ तो फिर क्यों नज़र नहीं आता सिर्फ वो
ووٹوں کے لیے خاموش ہیں۔ راج ٹھاکرے نے ریاستی حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر 3 مئی تک مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہٹائے گئے تو ملک بھر میں مسجدوں کے سامنے ہنومان چالیسا بجایا جائے گا۔ ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ 3 مئی کو عید بھی ہے، 3 مئی تک تمام مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیں، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ راج ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملک میں کامن سول کوڈ نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے ملک میں آبادی کنٹرول قانون کی نفاذ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ادھر دوسری جانب راج ٹھاکرے کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت تھانے کے پولیس اسٹیشن میں کیس درج ہوا ہے۔ تھانے میں راج ٹھاکرے کی منگل کے روز ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے تلوار دکھائی تھی، جس پر مہاراشٹر کے محکمہ داخلہ نے کہا تھا کہ راج ٹھاکرے کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت کیس درج کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر راج ٹھاکرے کی تلوار لہراتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ بھگوا دھاری دہشت گرد بنو کہنے والا پلکت مہاراج گرفتار، 14 دن کی عدالتی حراست میں۔ اتر پردیش کی غازی آباد پولیس نے اشتعال انگیز بیان دینے کے معاملے میں خود کو روحانی گروہ بتانے والے پلکت مشرا عرف پلکت مہاراج کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ پلکت مشرا پر الزام ہے کہ اس نے مبینہ طور پر ہندوؤں کو دہشت گرد بننے کے لیے اکسایا تھا۔ حال ہی میں پلکت مہاراج کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں پلکت مشرا نے بھگوا پہننے والوں سے کہا تھا کہ وہ اب دہشت گرد بن جائیں اور گولی سے جواب دیں۔ جب معاملے نے طول پکڑا تو ایس پی سٹی کی ہدایت پر پولیس اسٹیشن صاحب آباد میں پلکت کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں حیدرآباد کی خصوصی عدالت نے نفرت انگیز تقریر سے متعلق 2 معاملات میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کو بری کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسد الدین اویسی نے کہا کہ الحمدللہ اکبر الدین اویسی کو خصوصی عدالت نے نفرت انگیز تقریر سے متعلق 2 مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ سب کے تعاون اور دعاؤں کا شکریہ۔ وکیل عبدالعظیم اور دیگر وکلاء کا بھی شکریہ جنہوں نے تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔